سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت رکھے دلال بلند آواز پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہر جنگل کے ہر وادی میں برسات حضور پہ دے میں مرگے حاکم علیمیاں لو اوقات حضور پہ دے اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ اگر دوست پیچھے بیٹھے گزارش کر رہا تھا چونکہ وقت انتہائی مختصر تھوڑی جی گفتگو ہو رہی سارے تھوڑا کی آپ ماشاءاللہ تھوڑا سارے سلام بھی میں پر جتنا مل کے بیٹھا میں محبت نہ اللہ کے اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے انشاءاللہ مرحوم اتنا زیادہ فائدہ ہے انہوں نے سارے سلام کرنا سارے تھوڑا کی ہو ماشاءاللہ اللہ تو رضا و سلامت رکھے ساری جگہ کے خالی پر کرو ماشاءاللہ ہر جنگل تے ہر وادی میں برسات حضور پہ دے میں برگے حاکم علیمیاں اوقات حضور پہ دے اور کائنات کے ہر ایک منظر جو تک چھات حضور پہ دے کائنات کے حق وچ کا سائے خیرات حضور پہ دے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ کائنات کے حق وچ کا سائے خیرات حضور پہ دے لکھن شمس جڑان بچ دنیا دے سرکار دے سامنے کچھ نہیں دل لٹ لینا دل مہ لینا دلدار دے سامنے کچھ نہیں تے لکھا غم آمن بچ زندگی دے غم خار دے سامنے کچھ نہیں تے گناہگار چھڑاونا بچ محشر سرکار دے سامنے کچھ نہیں گناہگار چھڑاونا بچ محشر سرکار دے سامنے کچھ نہیں اور سارے یار نبی دے پیارے کوئی نہیں چارہ مرگا ہن دھرتی تے آنا نہیں انہاں جان نے سارا مرگا تے آزم شان صدیق کی کچھ نہیں ایک یار ہزارہ مرگا آزم شان صدیق کی کچھ نہیں ایک یار ہزارہ مرگا گھڑتی وچ ہے شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا کڑی کڑی نہ کریے تے کی کریے تے شکریہ دار ربیاں نعمتاں دا کلی کلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے خاص غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کی کریے میں پہلے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیتے چارہ یارہ کا ذکر کیتے پھر میں مولا علی کا ذکر کیتے جو کہ آل سنت کی پہچان یہ ہے اسی نبی دی یارہ نال بھی پیار کرتے ہیں نبی دی آل نال بھی پیار کرتے ہیں کچھ بولو ذرا سبحان اللہ عشق نبی دا گھرتی وچ ہے شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے شکر آپ دے سجنا شکر ادا رب دیا نعمتاں دا کڑی کڑی نہ کریے تے کی کریے تے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا کلی کلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے خاص غلام ناصر علی علی نہ کریے بلا تاخیر بلا تبہیر چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے میں جو آیت مبارکہ تو سامنے پڑھی بڑی مشہور و معروف آئی کل نفس ذائقۃ الموت ہر ضرور موت کا مزہ چکھنا جڑا دنیا وچ آیا انہیں دنیا تو جانا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو لے کے اج تک اللہ کا قانون چلتا آ رہی ہے
قیامت تک چلنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، تساں بھی مرنا ہے، میں بھی مرنا ہے، جڑے پہلے دنیا تے آئے نہیں وہ بھی جا چکے ہیں، جنہیں پیچھے ہونا ہے انہوں بھی جانا ہے، پر توجہ کرنا جویں زندگی برابر نہیں ایویں ساریاں دی موت بھی برابر نہیں، جویں زندگی برابر نہیں ایویں ساریاں دی موت بھی برابر نہیں، کہ دنیا میں آیا کوئی بندہ اللہ بھی یاد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج ادا کر رہی ہے، زکات دے رہی ہے، اللہ کے محبوب کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے آ کے صرف کاروبار کے اندر مشغول ہو گیا، صرف دنیا داری کے اندر مگن ہو گیا، صرف نوکری کر رہی ہے، نہ اس کو اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکات کی فکر ہے، کہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، جویں زندگی کے اندر فرق ہے، جویں زندگی گزارن کے اندر فرق ہے، ایویں قبر کے اندر بھی فرق ہے، ایویں موت کے اندر بھی فرق ہے۔ عاشق نے توجہ کر کے توجہ فرمانا، عاشق نے کمال کر چھڑیا، عاشق کہتے کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا ذات عامہ دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا ذات عامہ دا، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ دنیا تے جڑا آیا ہے انہیں جانا ضرور ہے، پر دنیا تے چاندوں لوگ آئے نے جنہاں دنیا تے زندگی گزاری اللہ نو راضی کر لیا، اللہ کے رسول نو راضی کر لیا، دنیا تو چلے گئے، صدیاں گزر گئیاں، اج بھی انہاں دے مزار زندہ نے، اج تک انہاں دی قبراں زندہ نے، انہاں دے مزاراں تے بیٹھ کے لوگ اللہ دا قرآن بھی پڑھتے نے، آقا دے درود بھی پڑھتے نے، نماز بھی جاری ہے، اللہ دا ذکر بھی جاری ہے، اللہ دا ذکر بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی تھی، سکندر اعظم جیسے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے جنرل کرنل آئے، لیکن دنیا تو چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا، وہ ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ کی ہے یاد رکھنا، اگر دنیا تے آ کے اللہ نال وفا کرو گے، اللہ کے محبوب نال وفا کرو گے، اللہ نو راضی کرو گے، اللہ کے حبیب نو راضی کرو گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کل حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دے تاجدار، آپ درود چڑھتی، آپ نے اسے گل نو اپنے شعر میں بیان کیتا، آپ فرمانے نے کوئی بھگ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے لکھنیاں وچ، کوئی ریت کرم دے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کہ غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تو سارے ہیں، مرنا ساری، کیوں نہ مرن تو پہلے آقا نو راضی کر لئیے، کیوں نہ مرن تو پہلے اللہ نو راضی کر لئیے، یہ رب راضی ہو گیا، یہ اللہ کا رسول راضی ہو گیا، کہ زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور جنہاں لوگاں میرے نبی نال وفا کی تھی، جنہاں لوگاں میرے آقا نو راضی کیتا، جنہاں لوگاں نے اللہ نو راضی کیتا، توجہ فرمانا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے، انہاں کا نام ہے حضرت سفینہ، حضرت سفینہ جنگل کے اندر ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، جنگل کے اندر رستہ بھول گئے، رات کا ٹائم ہو گیا، شیر آ گیا، شیر نے دیکھی انسان کو، شیر نے تھان ماری، شیر نے ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ میرے کو ڈر جائے گا، پر توجہ کرنا، حضرت سفینہ ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہے، آپ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا انا مولا رسول اللہ، اے شیر میرے عام نہ سمجھی، میں اللہ کے رسول کا نوکر اللہ کے رسول کا، بولو کون اللہ کے رسول دا، اللہ کے رسول دا نوکر ہاں، میں اللہ کے محبوب کا غلام ہاں۔ تے شیر اتھوں چلیا، او دے پیراں وچ آ کے، حضرت سفینہ دے پیراں وچ آ کے، انہاں دے پیراں تے انج بوسے دین لگ پیا، جویں پالتو کتا اپنے مالک دے پیر چومدا ہے نا، پتہ لگیا شیر کہہ رہا سی جے تو اللہ دے رسول دا نوکر ہے تے پھر میں تیرا نوکر ہوں۔ اچھی بولو ذرا، یہ تو اللہ کے رسول دا نوکر ہے تے پھر میں تیرا۔ اور پھر دوستان محترم توجہ فرمانا ہے، تھے عاشق دی روح چڑھتی، عاشق نے کمال کر چھڑیا، عاشق کہتے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا
سارے مل کے بولو یار کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ آقا دی بات ہے یہ سارا ثواب مرحوم دی روح سارے ثواب کریں گے محبت والی سارے ثواب دی محفل میں چاہے بیٹھے ہو آقا دا ذکر پہ کر دیں کوئی زبان خاموش نہ رہے تیرے قدموں غالب بھائی نے حکم فرمایا حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنا حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنا حضرت کچھ بولو حضرت عثمان اور آقا دے سارے یاراں دا ذکر ابو بکر صدیق دا ذکر ہوئے پھر بھی اسی خوش ہاں فاروق اعظم دا ذکر ہوئے پھر بھی اسی خوش ہاں عثمان غنی دا ذکر ہوئے پھر بھی اسی خوش ہاں دال علی دا ذکر ہوئے پھر بھی اسی خوش ہاں وہی وجہ ہے اسی صحابہ دے بھی نوکران نبی دی آل دے بھی نوکران نبی دی اچھی بولو نبی دی آل دے بھی نوکر ماشاءاللہ ایڈی اور سردی نے نہیں دھوپ چاڑے یہ محبت بن گیا جو اسی نبی دی آل دے بھی صحابہ کے بھی ہم نوکر ہیں نبی دی آل کے بھی نوکر ہیں مجھے ایک دوست نے کو فرمایا کہ شان عثمان غنی بیان کی جائے اور توجہ کرنا میں بھی آقا دے سارے یاراں کا ذکر کرنا چاہنا بس وقت مختصر ہے عثمان غنی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کون عثمان غنی میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرا عثمان وہ ہے اللہ عثمان غنی کی شفاعت سے کل فروغ قیامت 70,000 جہنمیوں کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا کون عثمان غنی؟ 70,000 جہنمی 70,000 نہیں بول رہے یار اچھی بول 70,000 دوزخی جہنمی اللہ عثمان غنی کی برکت سے عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 جہنمیوں کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا میں کہتے جس نبی دے غلامہ دی یہ شان ہے تو بھائی آقا دے غلامہ دی عثمان غنی دی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کا کی مقام ہوئے گا پھر حضور دی شفاعت نال کتنے بخشے جا رہے ہیں پر توجہ کرنا دوستان محترم مقام عثمان غنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اندر حدیث موجود ہے میرے آقا نے فرمایا اشتراک عثمان بن عفان من رسول اللہ الجنت مرتين آقا نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے جن میرے کو جنت دو باری مول خرید لئی جنت دو باری اچھی بولو جنت دو باری مول خریدی ہے پیسے نال او کہندی پیسے نال بھی جنت خریدی جاندی ہے پر قربان جاواں اللہ نے محبوب نو مختار کل بنایا اللہ نے محبوب نو جنت عطا فرمائی جنت دا مالک بنایا میرا نبی جس کو چاہے جنت عطا فرمائے اور میرا نبی اعلان فرما رہا ہے میرے غلاموں عثمان نے دو باری میرے کول جنت مول خریدی ہے کدو ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع تے 300 اونٹ سامان نال ندی ہوئے عثمان غنی نے میرے نبی دے نام تے قربان کیتے ادوں عثمان غنی نے جنت میرے نبی کو مول خریدی آقا پاکے تو ہجرت کر کے حضور مدینہ آئے حضرت عثمان غنی نے میرے روما کا کھو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا میرے نبی دے نام تے قربان کیتا آقا نے فرمایا عثمان نے میرے کو جنت دو باری مول خرید لئی اچھی بولو جنت دو باری اسی نماز پڑھیے روزے رکھیے حاضرہ کریے زکات دئیے جو کچھ کریے توجہ کرنا میں تو نظر مخاطب ہونا تھا میں کھڑا تھا میری نظر پچھلے بندے تک چلی جائے توجہ کرنا میں انہیں بھی ماشاءاللہ تو سارے نو دیکھ رہے تسی مینوں دیکھ رہے توجہ کرنا ہن گل ذرا آمنے سامنے ہو رہی ہے حضور نے فرمایا عثمان نے جنت دو باری میرے کول مول لئی نہیں بولے اچھی بولو جے نبی جنت دا مالک ہی نہ ہوئے جے نبی کو اختیار ہی نہ ہوئے
بھائی جی کوئی شاعر کوئی نہیں انہیں کسی نے دینی وہ دے سکتا ہے نہ مفت دے سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے کہ کوئی شاعر وہ نہیں دینی ہے پتہ لگی اللہ نے میرے نبی کو مختار بنایا ہے اللہ نے میرے نبی کو مختار بنایا ہے کہ میرے نبی جنت دے رہے ہیں کسی نے مونج بن رہے ہیں کسی نے مول حضور ہوئے جنت میرے کو مول خرید رہے آج اس طرح محترم توجہ فرمانا میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر آئے میرے نبی نے صدیق اکبر بنا چلیا عمر آئے میرے آقا نے فاروق اعظم بنا چلیا عثمان آئے میرے نبی نے ذوالنورین بنا دیتا علی آئے میرے مولا نے تاجداری اولیاء بنا دیتا حضور نے قائدان حیاتا بنا دیتا عاشق کرنے توجہ کر رہا عاشق کرنے عاشق میں بڑی ترجمانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت کا عقیدت کا نظرانہ پیش کیتے عاشق نے حضور کی بارگاہ کے اندر کتنے میرے نبی کی بارگاہ میں جا دیا حضور کا ہر غلام کمال والا عاشق کہتے پتھروں میں چمکے روڑے ہیرے پہ لال بن گئے سونے دے در میں ذرے پتھروں میں لال بن گئے پیروں میں چمکے روڑے ہیرے پہ لال بن گئے ذرا محبت نال پالو جنہ روڑیوں میں میرے نبی کے پیروں میں چمیا جنہ مٹی نے جڑی مٹی میرے نبی کے پیروں نال لگ گئی جڑے پتھر حضور کے پیروں نال لگ گئے اللہ قرآن کے اندر انہاں پتھراں دیاں قسماں وچ خدائے اس مٹی دیاں قسماں وچ خدائے اللہ فرماندے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد پیروں میں چمکے روڑے ہیرے پہ لال بن گئے سونے دے در دے ذرے پتھروں میں لال بن گئے سونے دے عاشق سارے صحبے کا مال بن گئے حضرت عباس بن گئے حضرت بلال بن گئے سونے دے در دے ذرے پتھروں میں لال بن گئے پیروں میں چمکے روڑے توجہ ہے کل نفس ذائقہ الموت مرنا ساری میں اختتام کی طرف اپنی گل لے کے جا رہی ہوں موضوع کلوز کرنا چاہنا پر میں دسنا چاہنا مرنا ساری ہے پر جنہ نبی نال وفا کی وہ مر کے بھی زندہ نہیں وہ مر کے بھی انہاں دے مزار اج تک زندہ نہیں انہاں دی مزارات قرآن بھی پڑھی جا رہی ہے انہاں دے مزارات نماز بھی پڑھی جا رہی ہے انہاں دے مزارات آقا دی ذات دے درود بھی پڑھی جا رہی ہے انہاں دے وسیلے نال دعاواں بھی منگیاں جا رہی ہیں اور توجہ کرنا غیر دے کر یہ سفر میرے نبی دے وہ صحابہ وہ حضور کے غلام جنہاں میرے نبی دا چہرہ بھی دیکھیا جنہاں میرے نبی نال وفاواں بھی کیتیاں وہ فاروق اعظم بھی شان والے ابو بکر بھی شان والے عثمان غنی بھی شان والے مولا علی بھی شان والے حضرت اویس بھی شان والے حضرت بلال بھی شان والے توجہ کرنا میں آخر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیش کر کے اپنی موضوع کلوز کر دیا توجہ کرنا کون حضرت بلال رنگ بھی کالا ہے ایڈا حسین و جمال بھی کوئی نہیں ایڈا مال بھی کوئی نہیں کسی برادری کا کسی قبیلے کا سردار بھی کوئی نہیں غلام ہے وکدیاں حبشہ بھی وکدیاں آیا ہے مدینے کے اندر تو بلال کہ سینے تے کبھی امیہ پتھر کھوا دیتا ہے کبھی گرم ریت کھوا دیتا ہے کبھی زبان میں چکر کھوا دیتا ہے تو ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ احد احد نہ بول نبی تو نہ من اللہ کی توحید کا انکار کر اللہ کے محبوب کا کلمہ چھوڑ پر بلال کی کہتے ہیں بلال کا توجہ کرنا بلال کہتے ہیں امیہ یہ جان تے تو لے سکتا ہے پر ایمان تے بولی والے نے عطا فرمایا کچھ بولو جان تے تو لے سکتا ہے پر ایمان میں مصطفیٰ کریم نے دیتا ہے جدوں میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھی ہے ہن میں زندگی تے قربان کر سکدا جان تے دے سکدا اپنا سب کچھ قربان کر سکدا اپنا مال لٹا سکدا اپنی جان دے سکدا پر کملی والے دا دامن نہیں چھوڑ سکدا اور توجہ کرنا کون بلال رنگ دا کالا کسی قبیلے کا سردار کوئی نہیں بہتا مال و منال کوئی نہیں کوئی بہت امیر آدمی نہیں کوئی قربان جاوا کائنات والے دیکھن گے کل قیامت کا دن آئے گا پوری کائنات کے وچوں سب تو پہلے جنت
کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ آقا نال وفا کی حضور دی سنت پہ عمل کیتا ہے، آقا دی شریعت پہ عمل کیتا ہے، حضور نال محبت کی تھی، توجہ کرنا، آقا نال پیار کیتا ہے، اور توجہ عاشق کہتے مدینے کے گدا دیکھے ہیں، دنیا کے ایمان اکثر تقدیریں بدل دیتے ہیں، محمد کے غلام عاشق کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت ہے کیا ہو قلم تیرے ہیں، میرے آقا بیٹھے صحابہ اور بھی بیٹھے نے، آج مرنا سمجھی مر ساریاں جانا ہے، پر توجہ کرنا جڑی زندگی ملی جائے، آو آقا نال وفا کریے، حضور نال پیار کریے، آقا نال محبت کریے، حضور دی سنت کے عمل کریے، کل جب مر کے قبر وچ پہنچیے نا تے فرشتے پوچھن نا اس ہستی کے بارے دنیا وچ کی کہتے سو تے شرم نال سر نہ جھکانا پوے، بلکہ اسی سینہ تاڑ کے تے بڑے فخر نال بڑے ناز نال کہیے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، کل فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ڈال کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضرت بلال جنت میں شاریاں تو پہلے کیویں توجہ کرنا، توجہ میرا رکھنا، گل بڑی پیاری، پوری تقریر کا خلاصہ، پوری تقریر کا نچوڑ سنا رہی ہے جی، اور آپ کی تقریر میں اختتام کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کیوں آج بھائی عثمان صاحب کے والد اس دنیا تو گئے نہیں، تساں بھی مرنا ہے، میں بھی مرنا ہے، مرنا ساری ہیں، یہ تھی ہمیشہ کس سے نہیں رہنا، پر قربان جاواں اور یہ نہیں زندگی گزارو نا، مریے تے مرن تو بعد لوگی کہنے یار بڑا چنگا بندہ سی، مر گیا اللہ دی بخشش کرے، اے نہ ہوئے کہ مر جائیے تے لوگ کہنے چلو یار جان چھوٹی، بڑے تنگ سائے دے کولو بڑا پریشان کرتا سی، یہ جی زندگی نہ گزارو کہ لوگ بھی سارے تو تنگ ہو، سارے واسطے بددعاواں کرن، پھر قبر میں جائیے تے فرشتے سوال کرنا ہے، انہاں دے سوالاں دے جواب بھی نہ دے سکیے، کل قیامت آ کے اللہ کی بارگاہ وچ منہ بھی نہ دکھا سکیے، توجہ کرو، آقا نال وفا کریے، حضور نال محبت، توجہ کرنا، حضور بیٹھے نے، آقا دے غلام صحابہ بیٹھے نے، حضرت بلال بیٹھے نے، حضرت بلال پوچھتے نے سونا ایک سوال کرنا ہے، آقا فرمایا پوچھ بلال کی پوچھنا ہے، پوچھتے نے سونا یہ تو دسو جنت وچ ساریاں تو پہلے کون ویسے؟ اچھی بولو ماشاءاللہ، دعا دا ٹائم اگر اچھی بولو سبحان اللہ، ہاں اللہ تعالی رزق کو سلامت رکھے گی، ٹھنڈ کو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ، حضرت بلال سوال کرتے ہیں سونا جنت میں ساریاں تو پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال جنت میں ساریاں تو پہلے تو جائے گا، جن سمجھ آئی اچھی بولو سبحان اللہ، کون جنت میں سارے سے پہلے کون جائے گا؟ اچھی بولو کون جائے گا؟ حضرت بلال، واہ بلال تیرے مقدر تے قربان جاواں، نہ کسی قبیلے کا سردار، نہ حسن و جمال، نہ کوئی ایڈی اعلیٰ برادری، بکدے غلام بن کے آئے نے، پر نبی دی غلامی ایسی چیز ہے جنہیں نبی دی غلامی اختیار کی تھی، اللہ کسی نے داتا علی بنا چھڑیا، کسی نے بابا فرید بنا چھڑیا، کسی نے سلطان باہو بنا چھڑیا، کسی نے پیر شاہ اقبال بنا دیتا، کسی نے تاجدار گولڈا بہر علی بنا دیتا، کسی نے خواجہ مفتی چشتی میری بنا دیتا، کسی نے عبد القادر جیلانی بنا دیتا، کیونکہ نبی سے وفا کرتا ہے یہ دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، اور توجہ کرنا عاشق میں کر ذکر مدینے والے دا، ایک وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی، پھر ساری خدائی، آقا بلال جنت میں ساریاں تو پیدا تو جائے گا، توجہ کرنا، حضرت بلال کو محبت لگی، آقا دے نیڑے ہوئے، کہتے سونا کیا میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے فرمایا بلال تو علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، پھر اور نیڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں سونا کیا میں عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے فرمایا بلال تو عثمان سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، فاروق اعظم تو بھی پہلا جنت میں جائے گا، فرمایا تو فاروق اعظم سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، سونا کیا میں ابو بکر تو بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا فرمایا تو ابو بکر تو بھی پہلے جنت میں جانے گا، محبت مدینہ، صحابہ بیٹھے سن، حضرت بلال تھوڑا اور نیڑے ہوئے، اب کہتے ہیں سونا کیا میں تواڈے تو بھی پہلے جنت میں جاواں گا؟ اوچی بولو کی کہنے یا رسول اللہ کیا میں تواڈے تو بھی پہلا جنت میں؟ صحابہ پریشان ہو گئے، بلال کیوں یہ سوال کیتے ہیں؟ جنت بنی مصطفیٰ کے لیے، کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے، ساری کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنایا، جنت کو اللہ نے میرے نبی کے لیے بنایا، بلال تو نبی سے پہلے جنت میں کیسے جائے گا؟ آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میرے بلال
پہلے بلال میرے تو بھی پہلے جنت میں جب سمجھ آئی جی بولو بلال میرے تو بھی پہلے جنت میں جائے گا صحابہ پریشان آقا فرمان میرے غلاموں پریشان نہ ہو اللہ کا قیامت والے دن مجھے عزت دے گا مجھے شانہ دے گا اللہ مجھے سواری سے سوار کرے گا اس سواری کی نویل وہ بھی بہار وہ بھی رسی بلال کے ہاتھ میں بلال غلام بڑھ کے اگے کے جنت میں جانے کا میں آقا بڑھ کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے میں آقا بڑھ کے پیچھے پیچھے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گا کہوں حضرت اچھی بولو حضرت لیکن غلام بن کے جان گئے اور حضور آقا بن گئے سواری پہ سوار ہو گئے حضور پیچھے پیچھے نبی اور امتی کی برابری کوئی نہیں یاد رکھو نبی اور امتی کی برابری کوئی نہیں بلکہ امتی نشان ملی نبی کے صدقے امتی نشان ہے حضرت بلال کہہ دیتے ہوں کہ نہ سونا نہ میرا رنگ سونا نہ میرے کول مال ہے نہ میں کسی قبیلے کا سردار ہاں نہ میری برابری والا پر سونا قربان جاواں جب تیرے لڑ لگے ہیں تو نبی دے لڑ لگے ہیں حضور نے محبت کی تھی آقا نے پیار کیتا اللہ نے صرف جنت نہیں دیتی بلکہ فرمایا جنت میں سارے کے سارے جاوے نہیں بنا ہے تو آپ دوستان محترم توجہ فرمانا حضرت بلال عرض کر رہے ہوں گے نا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تو کرے گا کہ گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ذائقۃ الموت اج عثمان بھائی دے والد صاحب دے کول شریف دے اندر اسی سارے حاضر ہیں کل تواڈے وچوں میرے وچوں کسے مرنا ہے سارے مرنا ہے سارے جانا ہے کسے اتنے ہمیشہ واسطے نہیں جانا زندگی بڑی مختصر ہے ساتھ کوئی پتہ نہیں کس وقت نکل جائے جدوں تک ساتھ چل رہے ہیں ادوں تک انہوں غنیمت جانو آقا دے پیار وچ گزاریے حضور دی محبت وچ رل کے میں اپنی گل کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ نہ بڑا باعمل خوشی بھی عمل لوگوں میں سارے واسطے کہہ رہے ہیں آؤ آقا نال محبت کریے حضور نال وفا کریے آقا دی سنت پہ عمل کریے حضور دی شریعت کی مطہرہ پہ عمل کریے نماز دی پابندی کریے اگر رمضان مبارک اللہ زندگی میں نصیب فرماوے تو روزے رکھیے یہ حج کی اللہ توفیق دیتی ہے یہ مال اللہ دیتے یہ حج ادا کریے یہ زکات فرض ہے زکات ادا کریے اللہ نو راضی کریے اللہ کے رسول نو راضی کریے کل نفس ذائقۃ الموت اور مرنا تے ساری ہیں کوئی کسی تو کچھ نہیں لے کے جانا نال صرف عمل لے کے جانے دے اور عمل کوئی کام آنے نہیں جڑے زندگی میں جس کر لینے مرن تو بعد موقع نہیں ملتا ایک باری سبحان اللہ بھی کرن دا ایک باری اللہ کی تسبیح بھی کرن دا ایک باری نماز پڑھن دا ایک باری سجدہ کرن دا کوئی موقع نہیں ملنا یہی موقع جے جب تک ساتھ چل رہے ہیں آؤ اپنے آقا کی طرف لوٹ آئیے حضور کی طرف واپس آ جائیے تاکہ آقا نو راضی کر لویے اللہ نو راضی کر لویے کہ جی اساں اللہ نو راضی کر لیا کہ اساں اللہ کے رسول نو راضی کر لیا پھر زندگی بھی ساری کامیاب ہے پھر قبر بھی ساری کامیاب ہے پھر حشر بھی سارا کامیاب ہے تو توجہ فرما دوستان محترم یہی دعائیں یہی التجائے یا اللہ محمد عثمان صاحب دی والد مرحوم دی بخشش اور مغفرت فرما انہاں دی قبر جنت دے باغاں وچ باغ دے نگاہ نصیب فرما اور اساں ساریاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اپن کی محبت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق سانو اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم